اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہے۔ اس پاک پروردگار عالم نے ہمیں آج حضرت رحمت اللہ شاہ قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس بابرکت کے موقع پر ہم سب کو حضرت کی زیارت کرنے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں ہمارے جناب محبوب صاحب کا کہ انہوں نے بڑے مشکلوں سے اور بڑے جد و جہد سے اس تقریب کو سر انجام دینے کے لیے مسلسل 2 مہینوں سے کوشش کرنے کے بعد آج اس کا ثمرہ جو ہے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت حضرت کے وسیلے سے اللہ رب العزت ان کے تمام جائز مقاصدوں کو پوری فرمائے۔ دوستو، اللہ والوں سے جو محبت جو کرتے ہیں، یہ محبت کرنے کی نشانی ہے کہ ہم لوگ اللہ والوں کے پردہ ہونے کے دن کو یاد کرنے کے لیے عرس مناتے ہوئے اس دن کو یاد کر کے حضرت جو کچھ بھی خدمات کیے ہیں ان خدمات کو بیان کرتے ہیں اور جو کچھ ہمارے حکم ہے اس انداز سے ہم عبادت کر کے اس کا ثواب بزرگ کے جو ہے روح کو جو ہے پہنچانے کی اگر جو ہے کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے دوستو، اس کی جو کچھ ہم پڑھ کر جو پہنچاتے ہیں اس کے حاجت مند یہ لوگ نہیں ہیں اللہ والے، لیکن ہم لوگ یہ جو پہنچاتے ہیں یہ پہنچانا یہ ایک رشتہ قائم کرتا ہے بزرگ سے جو آج دنیا میں بھی کام آئے گا اور کل قیامت میں بھی ہم لوگوں کو کام آئے گا۔ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو حدیثوں کے ذریعے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ والے کل قیامت میں کیسے آ کر جو ہے ہم لوگوں کو کام آئیں گے، کس طرح ان کی مدد جو ہے جس طرح دنیا میں بھی ان کی مدد ہوتی ہے اسی طرح آخرت میں بھی قیامت میں بھی جو ہے ان لوگوں کی مدد ہم لوگوں کو اگر ہوگی۔ میں انشاءاللہ حدیثوں سے جو ہے آپ لوگوں کو ثابت کرنے کی کوشش کروں گا۔ دوستو، آج اعتراض کیا جاتا ہے اللہ والوں کی ذات کے تعلق سے۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کا جو مفہوم ہے وہ بیان کرنے سے پہلے ان لوگوں کا اعتراض آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اور پھر جو ہے یہ آیت اس کا جواب دیتے ہوئے جو نظر آتی ہے یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں جو اللہ والوں کو تسلیم نہیں کرتے، جو اللہ والوں کو اللہ نے جو فضیلت دی ہے ان فضیلتوں کو نہیں مانتے، جو اللہ والوں کو جو اللہ رب العزت نے جو کرامت عطا کی ہے ان کرامتوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کل قیامت میں جن کو تم لوگ آج آ کر پکار رہے ہو کل قیامت میں کیا کریں گے؟ سارے اللہ کی بارگاہ میں ڈرے ہوئے سہمے ہوئے کھڑے ہوں گے، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، ہر کوئی اپنی اپنی آ کر جو ہے معاملے میں پریشان حال ہوگا، ہر کوئی اللہ کے خوف سے ڈر کر جو ہے کھڑا ہوگا قیامت کے دن۔ تب اللہ والے بھی اسی طرح کھڑے ہوں گے، تو آپ کی مدد کیسے کریں گے کل قیامت میں اللہ والے؟ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ جو وہابیہ ہیں، جو اللہ والوں کو تسلیم نہیں کرتے، ان کی زیارت کو تسلیم نہیں کرتے، ان کے عرس کو تسلیم نہیں کرتے، ایسے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کل قیامت میں یہ خود ڈرے ہوئے ہوں گے تو تمہاری مدد کیسے کریں گے؟ یہ ان لوگوں کا اعتراض سمجھ میں آ گیا نا؟ کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں ہر کوئی ڈرا کھڑا ہوگا تو یہ لوگ کیسے آپ کی شفاعت کریں گے؟ یہ اعتراض۔ اب دیکھیے ہم کیا کہتے ہیں ان کا جواب میں، اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ جو ڈرا ہوا ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت نہیں کرے گا، بے شک ہم بھی اسے تسلیم کرتے ہیں۔ جو کل قیامت میں ڈرا ہوگا اپنے اعمال کو لے کر، میرے ساتھ کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، مجھے جنت ملے گی یا دوزخ ملے گی،
جس کو یہ خوف ہوگا وہ کسی کو شفاعت نہیں کرے گا، کسی کی مدد نہیں کرے گا، لیکن جس کو خوف نہیں ہوگا وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ اور یہ ہم نہیں کہتے، خود قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو کسی قسم کا خوف نہیں اور کسی قسم کا رنج بھی نہیں، بول کر جو اللہ اگر کہتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، جو خوف کھائے گا وہ ڈر کر جو ہے کھڑا رہے گا، لیکن اللہ کے ولی اللہ خود کہتا ہے ان کو خوف نہیں۔ ارے بھائی خوف کیوں کھانا بھائی؟ جو غلطی کرتا انہیں خوف کھاتا نا۔ اب جالے کرے گاڑی میں، جس کے پاس لائسنس نہیں ہے، انشورنس نہیں ہے، یا کوئی چیز اس کے پاس اگر کمی ہے، وہ ڈرے گا جانے کے وقت میں، ارے پولیس والا پکڑا تو کیا کرنا، ارے پولیس والا اگر جو ہے یہ رستے میں گئے تو پولیس والا کھڑے رہیں گا، اگر میں ہیلمٹ نہیں پہن کر گیا تو جو ہے کم سے کم پولیس والے کو ڈرتا کہ نہیں کہ اب کیمرہ لگا گیا، وہ کیمرہ سے گزرا تو بس اس میں آٹومیٹکلی جو ہے اس کے اکاؤنٹ میں فائن چڑھ جاتا۔ انہیں پوچھتا تھا پہلے، وہ کیسا بھائی، میں یہ چھپ کو گناہ کرا تو بھی جو ہے میرے اکاؤنٹ میں اگر جو ہے گناہ اگر لکھ دیا جاتا۔ اللہ کی ذات پر جو ہے اسے کیا نہیں تھا، یقین نہیں تھا، اللہ سے نہیں ڈرتا تھا، لیکن آج روڈ خالی ہے، کوئی پولیس والا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ڈرتا کہ یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے، اگر میں گیا تو میرے اکاؤنٹ میں جو ہے کیا ہو جائے گا، فائن آ کر جو ہے پڑ جائے گا۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ اب دیکھیے یہ کیوں ڈرا، انہیں کیوں ڈرا؟ غلطی کیا اس لیے ڈرا۔ اللہ والوں کو کیا ڈر؟ ارے زندگی بھر اللہ کو مناتے ہوئے اپنی زندگی گزار دیے، اللہ کے لیے جو ہے جو کام نہیں کرنا وہ تو نہیں کرتے تھے، جو کرنا ہے وہ بھی آ کر چھوڑ دیے تھے اللہ کے لیے۔ ارے کھانا آپ لوگ اگر جو ہے کھا سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ ہر روز روزہ رکھا کرتے تھے اپنی زندگی میں۔ وہ لوگ جو ہے راتوں میں سو سکتے ہیں آپ لوگ، لیکن اللہ کے لیے سوتے نہیں تھے وہ لوگ، اللہ کو راضی کرانے کے لیے۔ ان لوگوں کو کاہے کا خوف کل قیامت میں؟ بولی تو جو ہے وہ بولتے مڈیلے گنم رندا میم رگنو بول کر بولیں گے، تمل میں محاورہ، مڈی میں گنم نہیں تو کیا نہیں کر سکتے۔ انہیں کیا کرتا، بولا پورا اس کے پاس برابر رہا رکھ لیو، نمبر پلیٹ بھی برابر ہے، ٹوپی بھی، یہ ہیلمٹ بھی پہنا ہوا ہے، سب کچھ ہے۔ کیا کرتا، بولو پولیس والے کے سامنے لے جا کو گاڑی کھڑا تھا ہنج کی، بولو سب بھی برابر ہے اس کے پاس، کیا پوچھا تو بھی ٹھاک دیتا ہے، اندا ادھر بچی کو ادھر بچی کو ادھر بچی کو بول کے جو ہے دے ڈالتا۔ انشورنس پوچھا تو اندا، لائسنس اندا، ہیلمٹ پاتو کو انہوں نے ایکسٹرا بچی رکھ رہے ہیلمٹ، تو پورا برابر رہا تو کیا کرتا ہے انہیں پولیس والے کے سامنے جا کر کھڑتا۔ کل قیامت میں اللہ رب العزت اللہ والوں کو کیا مقام عطا کرے گا معلوم؟ جس کے تعلق سے تم سمجھتے ہو، جسے تم ولی سمجھتے ہو، وہ ڈر کر جو ہے کانپتے ہوئے ہوں گے، لیکن جو اللہ کا سچا ولی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے نور کے ممبر سجائے جائیں گے۔ یہ میں نہیں کہتا، حدیث کے الفاظ ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ کل قیامت میں اللہ والوں کو نور کے ممبر سجا کر اس میں بٹھایا جائے گا۔ سارے لوگ کیا کرے رہیں گے، ڈر کر کانپتے ہوئے کھڑے ہوئے اگر ہوں گے، لیکن اللہ کے ولی جو ہے وہ نور کے ممبروں پر جو ہے آرام سے تشریف فرما کر ہوں گے۔ ان کو نہ خوف ہے نہ غم ہے، ارے دوزخ مل جائے گی بول کر غم نہیں ہے ان کو۔ کیوں؟ وہ جانتے ہیں ہم اللہ کو راضی کر کے آئے ہیں، اللہ ہم کو جنت دے گا اور ہمارے ذریعے سے دوسروں کو بھی جنت دے گا بول کر جو ہے جانتے ہیں وہ لوگ۔ تو ڈرنے کی کیا بات ہے، خوف کھانے کی کیا بات ہے، پرواہ کرنے کی کیا بات ہے؟ ان کو جو ہے نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا، نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انبیاء کرام، شہداء کرام کو نور کے ممبر لگائے جائیں گے، ان کے ساتھ اولیاء اللہ کو بھی نور کے ممبر لگا کر بٹھایا جائے گا۔ تب جو ہے انبیاء کرام اور شہداء کرام ان اولیاء کرام کو دیکھ کر رشک کریں گے، ارے
ہم لوگوں کو اللہ نے یہ مقام دیا چونکہ ہم انبیاء ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اس لیے اللہ نے یہ مقام ہم کو عطا کیا ہے۔ اور شہداء کہیں گے ہم اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کو قربان کیے ہیں، ہمارے ایک ایک قطرہ خون کو بھی جو ہے ہم نے بہایا ہے اللہ کے راستے میں، اس وجہ سے اللہ نے یہ مقام ہم لوگوں کو عطا کیا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ لوگ کیا کریں گے، وہ لوگ جو ہے سوچیں گے ہم کو اللہ جو مقام دیا ہے یہ تو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے؟ ان کے چہرے نور سے منور ہوں گے، ان کے چہرے نور سے منور ہوں گے۔ تو پوچھا جائے گا اے خدا تو ہم کو جو مقام دیا ہے یہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ کون لوگ ہیں جن کو نور کے ممبروں پر بٹھایا ہوا ہے؟ تو اللہ کہے گا یہ تمہارے امت کے جو ہے اولیاء کرام ہیں، بلکہ جو ہے اللہ اگر کہے گا۔ دوستو یہ لوگ اللہ کے عرش کے سامنے نور کے ممبر پر بیٹھ کر نور سے جو ہے ان کا چہرہ منور ہوتے ہوئے یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور آپ لوگ جب جائیں گے ان لوگوں کے پاس، دیکھیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں جب اللہ کی تجلی ہوگی اس وقت ہر کوئی جو ہے کیا ہوگا، جو حاضری کی بنا پر جو خوف ہوتا ہے اللہ کی وجہ سے وہ خوف ہر ایک کو ہوگا، لیکن دنیا کا خوف نہیں، دوسرے آ کر جو ہے پرابلمز کا خوف نہیں، جہنم کا خوف نہیں، جنت چلے جائے گی اس کا خوف نہیں، صرف اللہ کی ذات کا جو حیبت ہے وہ حیبت لوگوں کے دلوں میں طاری ہوگی، وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد کیا ہو جائے گی، وہ حیبت بھی جو ہے دور ہو جائے گی، اور اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساری امت جو ہے شفاعت کرنے کے لیے جائیں گے۔ تو جانے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شفاعت کا دروازہ پہلے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کا دروازہ کھولنے والے کون ہوں گے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے سارے انبیاء کرام ویٹ کر لے کر رہیں گے ہمارے نبی کب شفاعت کریں گے۔ نبی شفاعت کرنے کے بعد دوسرے نبیاں بھی جا کر کھڑیں گے اللہ کے پاس شفاعت کرنے کے لیے۔ کیا معلوم ہوا؟ پہلے وسیلہ میرے نبی کا ہونا، بعد میں دوسرے انبیاء کا ہونا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا دروازہ کھول کر رکھیں گے، تو سارے انبیاء بھی شفاعت کریں گے۔ اور اس کے بعد بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں تم کسی چیز کے لیے اس طرح جھگڑا نہیں کرتے ہو جس طرح کل قیامت میں اللہ والے اپنے چاہنے والوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں وہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں ان کی شفاعت کرنے کے معاملے میں کریں گے۔ بلکہ جو ہے اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہتے ہیں کیا کریں گے، اللہ سے جو ہے گڑ گڑائیں گے۔ یہاں پر جھگڑا اللہ سے کون بھی جھگڑا کرنے ہوگا کہ نعوذ باللہ، ہرگز نہیں۔ یہ کیا ہے؟ پیار کا اگر جو ہے ان سے آ کر جو ہے یہ کرنا، جیسا بچہ آ کر جو ہے اپنے ماں سے، بچہ اپنے باپ سے جس طرح اگر جو ہے گڑ گڑا کر مانگتا ہے، نہیں مجھے ہونا، ضد پکڑ لیتا، نہیں مجھے ہو کر چکنا، یہ چیز ہونا، اگر جو ہے یہ کرتا، باپ بھی کیا کرتا پہلے نہیں بولتا، بعد میں کیا کرتا، لے کر دے دیتا۔ اسی طرح اللہ والے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے، ان کا فیصلہ ہو جائے گا، جنت کو جانا ان کے لیے لکھ دیا جائے گا، اس کے باوجود جنت کو نہیں جائیں گے۔ ہمارے جیسا کیا بولیے، ایک چیز ملتے ہی کیا کریں گے، ہمیں دوسرے کے کو انفارم بھی نہیں کریں گے، پہلے میں جا کر جو ہے بیٹھ جاؤ، اس کے بعد آپ کو کیا بولیں گے، بھائی کل اچھی دعوت تھی بھائی وہاں، بھائی جان ایڈم ایک بات بولنا نہیں کہتے، نہیں بھائی بھول گیا، بھائی جان ایڈم ہمیں بھول جاتے، اللہ والے کیا نہیں کرتے، نہیں بھولتے، کھڑے ہو جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، جنت ان کے سامنے دکھائی جائے گی، بولا جائے گا کہ جو ہے جنت کو جاؤ، پھر بھی کہیں گے نہیں مولا، مجھے چاہنے والے آج بھی جہنم میں جل رہے ہیں، جب تک وہ لوگ نہیں آئیں گے ہم جنت کو نہیں جائیں گے، بول کر آ کر کہیں گے۔ اچھا اللہ کیا کر بولنا تھا، دیکھو بھائی ان لوگوں نے گناہ کرے، انہوں جہنم میں جلنے کر ہی، ان کا جب تک آ کر معاملہ کلیئر نہیں ہوتا کہ تب تک جو ہے ان آ کر جنت کو آ نہیں سکتے، تمہیں جنت کو جانا تو جاؤ، نہیں تو جو ہے تم لوگوں کو بھی جو ہے میں کیا کروں گا، جہنم میں لا لوں گا، ایسا نہ بولنا ان کے حساب سے، کیونکہ کوئی بھی اللہ کے بارگاہ میں شفاعت نہیں کر سکتا نا ان کے تحت۔
لیکن بخاری کے الفاظ اللہ کیا کہے گا معلوم؟ کیوں؟ وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے تم شفاعت کرتے ہو؟ تو کہیں گے اے اللہ دنیا میں وہ ہمارے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے، اے اللہ وہ ہمارے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، وہ ہم کو نماز کے لیے جو ہے انتظام کیا کرتے تھے، وہ وضو کے لیے پانی دیا کرتے تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے یہ واسطہ دے کر جو ہے وہ کہیں گے ہم کو شفاعت کرنے کا حق اختیار دے۔ اللہ سے پوچھیں گے اللہ کے ولی۔ اب دیکھیے میں بولا نہیں پہلے، ہم اللہ والوں کے عرس کیوں کرتے ہیں؟ کیوں ہم آ کر ان کے لیے آ کر فاتحہ پڑھ کر جو ہے یہ کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں؟ کل قیامت میں جب اللہ کی بارگاہ میں حضرت رحمت اللہ شاہ قادری جب اللہ کی بارگاہ میں جب آ کر کھڑے ہوں گے تو اس وقت جب وہ شفاعت کریں گے اس وقت ہم بھی ان کا دامن پکڑ لیں گے اور کہیں گے حضرت ہم آپ کے آ کر عرس کے موقع پر آپ کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر ایصال ثواب کیا تھا، اس کا واسطہ دیتے ہیں، ہمارے لیے بھی شفاعت کیجئے بول کر بولیں گے۔ کہیں گے تو اللہ کیا کرے گا معلوم؟ اللہ بولے گا اللہ کے ولیوں سے جاؤ جہنم میں جاؤ، جا کر جو کوئی بھی جس کے دل میں دینار کے برابر بھی اگر ایمان ہو، دینار کے برابر ایمان ہو تو اس بندے کو بھی جو ہے لے کر آ جاؤ میرے بارگاہ میں بول کر جو ہے اللہ اگر کہے گا۔ اللہ والے جائیں گے، جا کر دیکھیں گے اب کس کے دل میں کتنا ایمان ہے، کس کے دل میں کتنا ایمان ہے، اللہ والے جانتے ہیں۔ اللہ والے جانتے ہیں، اسی لیے جاتے ہی کیا بھئی اس میں ڈال کو رکھیں گا کیا، بولیے اتنے پرسنٹ ایمان بول کر کسی بھی ووٹ ڈال کو رکھیں گا کیا، وہاں پہ آئی ڈی کارڈ کے جیسا لگا کر رہیں گے کیا؟ نہیں، اللہ والے دیکھیں گے، دیکھنے کے وقت میں اللہ آ کر جو ہے ان کو ایسی آ کر جو ہے بصارت عطا کیا ہے، دل کے اندر کتنا ایمان ہے وہ پہچان لیں گے، برابر ایک دینار کے برابر کے بھی آ کر جو ہے ایمان والے کو جو ہے جہنم سے نکال کر لا لیں گے اور لا کر کھڑے ہو جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ اب تو جاؤ جنت کو، تو اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے اے اللہ اور بھی ہیں لوگ، ایک دینار کے برابر تو لا لیے لیکن اس کے علاوہ بھی ہے بہت سارے، تو اللہ کہے گا اچھا جاؤ۔ دیکھیے موسم یہ جو میں بول رہا ہوں قصے کہانیاں نہیں، بخاری کی حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے اگر راوی ہیں، تو جو ہے جا کر جو ہے جس کے دل میں نصف دینار آدھا دینار اگر ایمان ہے اسے بھی لے کر جنت میں چلے جاؤ، تو جو ہے جائیں گے اور دیکھیں گے، دیکھ کر کیا کریں گے، جس کے دل میں آدھا دینار کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی نکال کر کیا کریں گے جو ہے لے کر جائیں گے، اور جا کر کیا کریں گے جنت کو جائیں گے، بس اتنا ہو گیا بھائی بول کر جو ہے چھوڑ ڈالیں گے کیا؟ نہیں، کیا کریں گے اس کے بعد بھی جو ہے آ کر کھڑے ہو جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ آدھے دینار والوں کو بھی نکال دیے لیکن پھر بھی ہے اور لوگ ہیں، کیونکہ لوگوں کا ایمان اتنا بھی ہے، کمزور سے کمزور ترین ایمان والے بھی لوگ آ کر ہیں تو جو ہے وہ لوگ ہیں بول کر جو ہے آ کر کھڑے ہو جائیں گے، تو اللہ بولے گا اچھا اب جاؤ، جا کر جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے جو ہے جہنم سے نکال کر جنت میں جا کر جو ہے داخل کر دو بول کر جو ہے آ کر کہیں گے۔ اب دیکھیے دوستو یہ جگہ میں ایک سوال، اللہ ہے نا، قیامت کے موقع پر اللہ سامنے ہے، اب دیکھیے اللہ کی آواز بھی سن سکتے ہیں، ہر کوئی اللہ کو نہ دیکھ سکے لیکن دیکھنے والے دیکھ سکیں گے اللہ کو، جو مومنین ہیں ان کو تو اللہ کا دیدار آ کر ضرور آ کر ہوگا انشاءاللہ۔ اب دیکھیے اللہ کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اللہ کی آواز سن بھی سکتے ہیں، فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں، جہنم کو دیکھ سکتے ہیں، جنت کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے باوجود اللہ ڈائریکٹ مدد نہیں کیا، کن کو؟ جو جہنمی ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہے ان کو ڈائریکٹ مدد نہیں کیا بلکہ اللہ والوں کو خود بھیجتا ہے، جاؤ جا کر تم خود ان کو نکال کر ان کی مدد کرو بول کر اللہ کر کہتا ہے۔ جب
قیامت میں اللہ والوں کی ضرورت پیش آئے گی، کیا دنیا میں پیش نہیں آئے گی؟ اگر کل قیامت میں اللہ والوں کی مدد لینا یہ شرک نہیں ہے تو دنیا میں ان کی مدد لینا کیسے شرک اگر ہو جائے گا؟ کیسے شرک ہو جائے گا؟ تو جائیں گے جس کے دل میں رائے کے برابر بھی ایمان ہوگا اسے بھی جو ہے نکال کر جو ہے لے کر آ جائیں گے اللہ والے۔ اس کے بعد جو ہے اب دیکھیے یہ جو ہے اللہ والوں نے کر دیا، پھر بھی آ کر کھڑے ہوں گے اللہ والے، تب اللہ کیا کرے گا معلوم؟ خود اللہ جو ہے اپنے قدرت کے ہاتھوں سے جو ہے جہنم میں ڈال کر 2 مٹھی ایسا نکال کر جو ہے نیچے آ کر ڈالے گا، جہنمیوں کو آ کر نکالے گا باہر۔ حدیث کے الفاظ اب دیکھیے اللہ کے دستہ قدرت کتنا بڑا ہوگا، کتنے لوگ اس میں نکلیں گے، تو جو ہے نکال کر جو ہے اللہ ان کو بھی جو ہے جنت میں جانے کے لیے آ کر کرے گا۔ تو دوستو معلوم کیا ہوا کہ اللہ والے یہاں پر بھی کام آتے ہیں اور وہاں پر بھی کام آتے ہیں، ان کا وسیلہ دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔ یہاں پر آپ ان سے نسبت جوڑ لیں گے تو کل قیامت میں بھی جو ہے وہ نسبت کام آئے گی، کام آئے گی۔ دیکھیے ایک اور حدیث شفاعت کے تعلق سے کہ نسبت کام آنے کی چیز ہے بول کر جو ہے بتانے کے لیے، کل قیامت میں جب ایک بندے کے تعلق سے، نارمل ایک بندہ، ایک مومن بندہ، اس کے تعلق سے فیصلہ ہو جائے گا کہ دیکھو تم جنتی ہو، جنت کو جا سکتے ہو، تمہارا پورا معاملہ کلیئر ہے، چند اوپر نیچے ہوئے لیکن پھر بھی جو ہے تمہارا اگر پاس مارک ہے، تم جنت کو جا سکتے ہو بول کر جو ہے جنت کا اگر جو ہے ٹکٹ مل جائے گا اس کو، وہ خوشی خوشی کیا کرے گا؟ اس جنت کی ٹکٹ کو لیتے ہوئے، جنت کا مزدہ لیتے ہوئے وہ آ کر جاتے رہے گا، اور جانے کے راستے میں وہ آ کر جو ہے جہنم میں جھانک کر دیکھے گا، جہنم میں جھانک کر دیکھے گا۔ جانے کے راستے میں ہمیں دیکھتے ہی نہیں، اب ٹرین میں گئے تو کیا کرتے ہیں، ہم کیا من کر لے کو جاتے، کیا ہمیں بولیے کیا کرتے، یہاں دیکھتے وہاں دیکھتے، ہم نہ سیٹ نہیں رہے تو دوسرے جنے کے اس میں اگر جنرل رہا تو وہاں جھانکتے، جھانکتے نہیں جھانکتے بولیے، ذرا انہیں اٹھا کر تو ہمیں جا کے بیٹھ جاتے، وہ جگہ میں بیٹھ کر جو ہے جنرل میں آگے جھانکنے کی وجہ سے دیکھتے ہیں ہمیں، کیا یہ سفر میں جانے کے ٹائم وہ دیکھ لے گئے تو ذرا کر مزہ رہتا اس واسطے۔ ویسا جنت میں بھی کیا کریں گے، ہمیں جاتے وقت میں آ کر جو ہے یہاں وہاں دیکھ لو کیا چلتا، دیکھ لے ہو جائیں گے بول کے جو ہے دیکھ لے ہو جائیں گے۔ ویسا دیکھتے جاتے ہوئے جہنم میں جھانکے گا، دیکھا تو جو ہے وہاں ایک بندہ دیکھ لیں گا، انہیں جھانکنے کے ٹائم انہیں دیکھ لیں گا، دیکھ کر بلائیں گا، اے فلاں بندے السلام علیکم، وعلیکم السلام، مجھے جانتے کیا پہ؟ نہیں نا بھائی میں دیکھا نہیں نا، ارے بھائی ایک بار تمہیں میرے گھر کے راستے سے جانے کر تھے، جانے کے وقت میں نماز کا وقت آیا، نماز کا وقت آنے کے وقت میں وضو کے لیے پانی نہیں تھا تو میرے پاس پوچھے، میں تم نے پانی دیا تھا، مجھے پانی دیا تھا، اب دیکھو میں اس کا واسطہ دیتا ہوں، جو میں نسبت جو اس زمانے میں تم سے قائم کیا پانی دے کر، اس نسبت کا واسطہ دے کر میں بولتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے شفاعت کرو بول کر جو ہے آ کر کہیں گے۔ اب یہ دنیا والے رہے تو کیا کریں گے، اب میں گیا تو میری ٹکٹ نکل گئی تو کیا ہونا بول کر جو ہے آگے چل جائیں گے، کیونکہ یہاں کیا ہے، خوف ہے، ارے رے ہم نے اگر جو ہے ملتی سو دوسرے کو نہیں ملنا، حسد ہے یہاں، لیکن وہاں وہ سب اللہ اٹھا دے گا، حسد اٹھا دے گا، کینہ کپٹ یہ سب جو ہے کل کیا کرے گا اللہ، کل آ کر جو ہے قیامت میں اٹھا دے گا، انہیں کیا کریں گے، پھر واپس جائیں گے، آدھا رستہ آ گئے تھے پھر آدھا رستہ جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں جا کر کھڑے ہوں گے، کھڑے ہو کر کہیں گے اے مولا، یہ حدیث جو ہے مسند احمد میں ہے، یہ حدیث کہیں گے اے مولا میں جو ہے دنیا میں رہتے وقت یہ بندہ مجھے مدد کیا وضو کے لیے پانی دے کر، وضو کے لیے پانی دے کر مدد کیا، آج وہ بندہ جہنم میں جل رہا ہے، جب تک وہ بندہ میرے ساتھ جنت میں نہیں آئے گا میں بھی جنت کو نہیں جاؤں گا بول کر کہے گا۔ اللہ کیا بولے گا، بھائی تم نے ٹکٹ دے دیا نہیں جانا سوچنا بھائی تمہیں بول کر بولیں گا کیا؟ نہیں، اللہ کو بہانا چاہیے اپنے بندوں کو کسی طرح بچانے کے لیے، تو اللہ کیا کرے گا، جاؤ اسے بھی لے کر تم جنت میں جاؤ بول کر جو ہے اللہ آ کر کہے گا۔ تو دوستو آج حضرت کے نام سے ہم کھانا بانٹتے ہیں، کیا واسطے؟ کل یہ واسطہ دے سکتے ہیں، اے اللہ تیرے ولی کی بارگاہ میں ہم نے اس طرح نیک کام کیا تھا، ان کو میرے لیے وسیلہ بنا بول کر بول سکتے ہیں،
کل اگر حضرت اپنے مریدوں کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ جنت میں جب جائیں گے، ان کا دامن پکڑ کر کہیں گے ہمارے لیے بھی شفاعت کر دے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ اجازت دے دے کہ جو ہے ہم کو بھی جنت میں داخل کر دے، بلکہ جو ہے ہم اللہ سے آ کر مانگ سکتے ہیں۔ تو دوستو، اللہ والوں کی جو نسبت ہے یہ دنیا میں بھی کام آئے گی اور کل قیامت میں بھی کام آئے گی۔ اب دیکھیے، یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں زیارت کرنا کیسا کرنا، آئے کیا، کھڑے کیا، ان کے لیے دعا کرے کیا، کر ڈال کو چلے جانا، یہ چھمے آ کر کرنا۔ دیکھیے دوستو، بے شک دعا کرنا کس کے لیے، ہمیں ان کے لیے دعا کرنا، ہمارے لیے جا کر جو ہے دعا نہیں کروانا بولتے۔ اب دیکھیے، ایک ہاسپٹل کو گئے، گورنمنٹ ہاسپٹل کو گئے تو کیا کرے، جانے کے وقت میں ابھی فروٹ سب لے کر جاتے، چند آ کر ہارلکس یہ سب لے کر جاتے، لے کر جا کر کسے دے کر آتے، پیشنٹ جو ہے اسے جا کر دے کر آتے، اور دے کر جو ہے انہوں آ کر بڑے دین کے جیسے انہوں چار نصیحتیں بھی دے کو آتے، یہ کھاؤ نہ کو جی، یہ کھائے تو اچھا نہیں ہوگا، یہ کھا لیو جی جلدی اچھے ہو جائیں گے بول کر جو ہے چند آ کر نسخے بھی دے کر آتے، ہوتا نہیں ہوتا، لیکن آ کر جو ہے یہ کب بولے تو جو ہے جب آپ مریض کے پاس جائیں گے۔ اب وہ ہاسپٹل کو گئے، وہ ہاسپٹل میں خالی مریضاں نہیں رہتے، ڈاکٹراں بھی رہتے، نرساں بھی رہتے۔ اب ڈاکٹر کے پاس گئے سو جو ہے ڈاکٹر تمہیں آ کر جو ہے ان کو یہ دوا دیو نو کو، یہ دوا دیو بولے تو کیا بولیں گا، تمہیں کام دیکھ لو جاؤ بھائی ہم نہ معلوم بول کر بولیں گا نہیں بولیں گا۔ ویسا جو ہے جب عام قبرستان کو جائیں گے، وہ مریضیں ہیں ان کے لیے ہم دعا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ یہ لوگ دنیا میں گناہ کرتے تھے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ دنیا میں یہ لوگ گناہ کیے ہیں، جنت ملنا مشکل ہے، ان کے لیے جنت عطا کر دے بول کر جو ہے ان کے لیے کیا کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں جا کر مانگیں گے۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں جائیں گے تو کیا مانگیں گے، ہمارے لیے مانگیں گے، اللہ تو ان کو جنت دے دیا ہے، ان کے صدقے میں ہم نہ بھی جنت دے دے بول کر جو ہے مانگیں گے، تو ان سے راضی ہو گیا ہے ہم سے بھی راضی ہو جا بول کر جو ہے مانگیں گے اللہ سے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ جو ہے جب اللہ والوں کی بارگاہ میں جائیں گے تو ان کے لیے دعا نہیں کریں گے، بلکہ ان کو دعا کرنے کے ذریعے سے اپنے آپ کے لیے دعا کر لیں گے، اپنے آپ کے لیے جو ہے کیا کر لیں گے، راستہ ہموار آ کر لیں گے۔ تو یہی ہوتا ہے نا۔ اسی طرح دوستو، یہ لوگ جو بھی اعتراض کرتے، ایک اعتراض کی بھی دلیل نہیں ان لوگوں کے پاس۔ اب دیکھیے، زیارتوں کو نہیں جانا بول کر بولتے، حدیث میں ہے کیا پوچھے تو نہیں بولتے، نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر منع کرے ہیں کیا زیارت کو جانے سے، نہیں وہاں شرک کے کام چلتے، شرک کے کام چلے تو کون روکنا تھا اسے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا نہیں معلوم تھا، کیا بولنا تھا، خبروں کو بچ جاؤ وہاں شرک کے کام ہوں گے، روکنا تھا نا، نہیں روکے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا معلوم ہوا، اللہ والوں کی جگہ شرک نہیں ہوتا، بلکہ اللہ والوں کی جگہ اللہ سے ملایا جاتا ہے۔ تو اللہ والوں کی بارگاہ میں اللہ سے ملایا جاتا ہے، اسی لیے آقا نے فرمایا نہیتو ان زیارت القبور فزورها، میں روکا کرتا تھا اب تم زیارت کیا کرو بول کر جو ہے آ کر کہتے ہیں۔ اب دیکھیے دوستو، یہ لوگ کیا بولتے بھائی، کیا اللہ والوں کے بارگاہ میں اگر جاتے نا، وہاں جا کر پھول ڈالتے نا، یہ کہاں سے ثابت ہے، حدیثوں سے ثابت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی کو دفن کرنے جاتے یا کسی کی زیارت کرنے جاتے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہری ٹہنی لے کر جاتے تھے۔ ایک صحابی تھے، ان کا کامج کیا معلوم کیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر قبرستان کو جاتے تو جا کر جو ہے ہری ٹہنیوں کو توڑ کر جو ہے آقا کے ہاتھ میں دینے کے لیے لاتے تھے، حدیثوں میں موجود ہے۔ حدیثہ پڑھے تو سنا، کیوں ڈالتے یہ سب، نہیں بھائی اس زمانے میں ٹہنی ڈالے، تمہیں لوگ پھولا ڈالتے نا، ہاؤ بھائی اس زمانے میں اگر جو ہے جھوپڑی کے گھران تھے، تمہیں لوگ اگر جو ہے جا کر ٹائلس کے گھران بنتے نہیں، اسے ہمیں پوچھے کیا، ہمیں اس کے بارے میں نہیں پوچھے، تمہیں اسے پوچھنا نہیں، اسے روکنا تو اسے بھی روکنا، کیا کرنا، اسے بھی روکنا۔
اتنے عالیشان بلڈنگاں منع کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آخری زمانے میں نشانی بتائے, آخری زمانے میں تم لوگ جس طرح بنی اسرائیل کی قوم اپنی اگر شان و شوکت کو دکھانے کے لیے وہ لوگ جو ہے عالیشان محل بنایا کرتے تھے, تو آقا نے فرمایا تم بھی اسی طرح کرو گے بول کر جو ہے آقا نے بولا. کر لے کر ہی نہیں, مسجد کیسا بنا لے کر ہی, عالیشان مسجد, یہ سی ڈال کر. حضور کے زمانے میں کیسی تھی مسجد؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کیا کرتے تھے بارش کے موسم میں, تو بارش کی پانی اور مٹی کا جو یہ ہوتا ہے وہ آقا کے جو ہے پیشانی مبارک میں لگ جایا کرتا تھا. آج کیا کرتے, ویسا ڈالتے کیا؟ بولو ویسی مسجد میں آ کو نماز پڑھو, بولو نہیں بھائی میں آ کر جو ہے ذرا وہاں گیا تو ذرا اے سی میں ذرا ٹھنڈا رہتا بول کر جو ہے زیادہ نہیں جاتا وہ جگہ میں. اب یہ جگہ میں فقط یہ سی, اب یہاں آ کو ڈالے تو پھول آ کر جو ہے وہ سی کیا. دیکھو دوستو, ہمیں آج پوچھیں گے, ان سے سوال کرو, انہیں سوال کر لے کو ہے, آپ آ کر جواب دے لے کو ہے تو انہیں سوال کرتے رہوں گا. اس سے سوال کرو پلٹا کو, دیکھ با وہ پھول کا بعد میں بات کریں گے. تو بلڈنگ بنا ہے نہیں, ٹائلز ڈالا ہے کیا؟ ہو ڈالا ہوں حضرت. کہاں کا ٹائلز؟ وہ راجستھان سے منگایا میں ٹائلز ماربلز کو. تو یہ ڈالنا کہاں سے ثابت ہے بتا؟ اگر یہ نہیں دکھایا تو جو ہے ہم نے بھی اگر یہ دکھانے کی ضرورت نہیں. اگر وہ تو دکھایا تو ہم دکھائیں گے کہ صحابہ کا عمل ہے یہ بول کر بتائیں گے, یہ صحابہ کا عمل ہے بول کر ہم دکھائیں گے. تو دوستو ایک ایک عمل جو ہے ہم قرآن اور حدیث کو رکھ کر اہل سنت والجماعت عمل کرتے ہیں. یہ سال میں ایک بار جمع ہو کر جو ہم لوگ اگر جو ہے زیارت کرتے ہیں, اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عرس کہتے ہیں. عرس, یہ لفظ کہاں سے بھائی عرس بول کر؟ یہ پورا بدعت بھائی ہے کام. انہیں تو اگر جو ہے پہلے سنت کیا بول کو جانا تو جو ہے بدعت کیا بول کر معلوم ہوگا. جو حضور سے ثابت ہے نام وہ کیسے بدعت ہوگا؟ دیکھیے بخاری شریف کی حدیث, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ والوں کو جو ہے ہمیں آ کر جو ہے دفن کر دیتے ہیں تو فرشتے آ کر سوال کریں گے. سوال تو بآسانی جواب دے دے گا وہ, کیونکہ زندگی بھر اسی پر عمل کیا, اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے رہا, اپنے دین پر عمل کرتے رہا, اپنے نبی کے چہرے کو دیکھنے کے لیے زندہ رہا. تو بولیے کیا وہ جواب دینے میں اگر جو ہے اسے اگر مشکل ہوگی کیا؟ ہرگز نہیں دوستو, وہ جو ہے بڑا آسانی سے جواب دے دے گا. ارے میں جس کو راضی کرنے کے لیے چاہ رہا تھا وہ رب مجھ سے آج کہا ہے راضیۃ مرضیہ, میں اس سے راضی ہو گیا اور وہ مجھ سے راضی ہو گیا بول کر اللہ اگر کہا. وہ راضی مرضی ہونے کی جو بشارت دی جاتی ہے وہ دن عرس کہا جاتا ہے, اس دن کو عرس کہا جاتا ہے. تو دوستو راضی مرضی ہونے کا جو یہ ہے وہ میرا رب ہے, اللہ ہے بول کر جو ہے آ کر جواب دے دے گا. اور دین کیا ہے؟ ارے رات دن جو عبادت کرتا تھا وہی تو دین ہے. دن میں روزے رکھتا تھا, رات میں عبادتیں کرتا تھا, اللہ کی ہر اگر جو ہے رضا پر جو ہے عمل کیا کرتا تھا, جس سے وہ پسند ناپسند کرتا تھا اس سے رک جایا کرتا تھا. یہی اگر دین اسلام ہے تو میرا دین اسلام ہے بول کے جواب دے دے گا. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کر پوچھا جائے گا کہ جو ہے یہ کون ہے, یہ کون ذات ہے بول کے جو ہے پوچھا جائے گا, تو وہ کہے گا مر کر پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے بول کے جا کر کہے گا. خبر میں مر کر پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے, یعنی میرے آقا کے چہرے کو دیکھنے کے لیے میں آیا ہوں بول کے جا کر کہے گا. تو بولنے کے بعد کیا بولا جائے گا اسے؟ نم کا نومت العروس, جیسے نوشہ سوتا ہے اس طرح تو بھی سو جا بول کر جو ہے اس آ کر کہا جائے گا. تو جس دن نوشہ بولے تو کیا مانی؟ ایک جنا نوشہ بنا, کیا بھئی آج تمہاری شادی کی ہے بولے تو کیا بولیں گے؟ نہیں بھئی آج اگر ہمارے گھر میں ان کی انتقال ہو گئے اسے مجھے نوشہ بنا ڈالے بول کر بولیں گے, آگے بھی بولیں گے نہیں بھئی جالے وہ تھا مجھے لوٹ لے کو چلے گا, اس کے واسطے آج میں اگر جو ہے خوشی میں اگر نوشہ بن گیا بول کر بولیں گا کیا کون بھی. نوشہ بننے کے لیے کیا ہونا؟ شادی ہونا ضروری ہے. شادی میں کیا ہوتا ہے؟ لوگ جمع ہوتے ہیں, اور جمع کس کے لیے ہوتے ہیں؟ انہیں کیسا بھی رہو بھائی, کالا رہو کیسے بھی رہو, اس دن انہیں نوشہ
نیا شاہ، نوش بولے تو فارسی میں کیا ہے؟ نیا، نیو. شاہ بولے تو بادشاہ، کنگ. نیو کنگ بولنے کو جو ہے کیا بولتے ہیں؟ نو شاہ. اب انہیں کیا بھی رہو، کیسا بھی رہو، آنکھ ایک طرف سے دیکھ لو، دوسری طرف بھی دیکھتا رہو، لیکن اس دن جس دن اس کی شادی ہوتی ہو وہ دن کیا ہے؟ انہیں نوشا ہے. نوشا بننے کے لیے شادی کا ہونا ضروری. اسی طرح جس دن حضرت رحمت اللہ شاہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نوشا بنے تھے، وہ دن کو عرس کہتے ہیں. عرس جو ہے شادی کو کہتے ہیں، تو شادی کے دن کو عرس کہا جاتا ہے. اور دنیا کی شادی میں محبوب اور محب کا ملن ہوتا ہے، اور اس شادی میں اللہ کا اور اللہ والے کا ملن ہوتا ہے. اس دن کو جو ہے عرس کہا جاتا ہے. تو دوستو، ہم لوگ جو ہے اپنے ولی کو اللہ نے جو نعمت عطا کی، جس رات میں، اس رات کو جو ہے منانے کے لیے ہم لوگ ہر سال اس دن میں کیا کرتے ہیں؟ عرس کو آ کر مناتے ہیں، عرس آ کر منایا کرتے ہیں. تو اس میں ان لوگوں کو کیا پرابلم؟ اس میں ان لوگوں کو کیا پرابلم ہے؟ بولیے. اچھا نہیں بھائی، سال میں ایک بار جمع کیوں ہوتے ہو؟ سال میں ایک بار جمع ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بیہقی شریف میں حدیث نقل کی گئی ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی جو ہے اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال میں جو ہے شہدائے احد کی زیارت کرنے کے لیے جو ہے جایا کرتے تھے. ہر سال جایا کرتے تھے، ہر سال. اور بخاری شریف کی حدیث ہے، آخری آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس سال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونے والا تھا، اس سال بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کی زیارت کرنے کے لیے گئے تھے، اور اکیلے نہیں گئے. دیکھیے یہی دلیل ہے، اکیلے نہیں گئے، جتنے صحابہ آ سکتے ہیں ان سارے صحابہ کو لے کر گئے. اکیلے جا کر زیارت کرے تو وہ زیارت، سارے لوگوں کو لے کر جا کر سال میں ایک بار زیارت کرے تو عرس. تو حدیث سے ثابت، یہ خالی جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فقط کرے، صحابہ چھوڑ ڈالے بول کر مانا نہیں. اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ وہ سنت کو جاری رکھے، شہدائے احد کی زیارت کرنے کے لیے سارے صحابہ کو لے کر جو ہے جاتے تھے. اچھا جا کر خالی جو ہے زیارت کر دیے، فاتحہ پڑھ دیے، آ گئے کیا؟ ایسا نہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بولے، عقیدہ بھی پیش کیا اہل سنت والجماعت کا. جا کر بولے یہ جو شہدائے احد ہے ان کو قیامت تک جو سلام کرے گا اس کو یہ لوگ جانتے بھی ہیں اور سلام کا جواب دیتے بھی ہیں. معلوم کیا ہوا؟ اللہ والے سنتے بھی ہیں مرنے کے بعد اور جواب بھی دیتے ہیں. ہمارے کانوں نہیں سن سکتے، ہمارے کانوں میں پرابلم ہے، دنیا ہمارے کانوں میں ہے، اس لیے ہم کو اللہ والوں کی بات آ کر سنائی نہیں دے سکتی. لیکن اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ تمہاری آواز سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں. حدیثوں میں نقل کیا گیا ہے. اچھا اس کے بعد دیکھیے، گئے زیارت کر لیے، آ گئے نہیں. اب جو ہم لوگ بیان کر رہے ہیں، یہ بیان کرنے کی سنت بخاری شریف میں نقل کی گئی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب شہدائے احد کی زیارت کرتے، زیارت کرنے کے بعد وہاں پر سٹیج لگاتے اور اس پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوتے اور بیان کرتے. آخری سال بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سٹیج لگائے اور بیان کیے. کیا بیان کیے معلوم؟ لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی. پہلا لفظ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. زیارت کیے، عرس کیے، بیان کیے، سب کرنے کے بعد آقا فرماتے ہیں میں تم سے یہ نہیں خوف کرتا کہ میرے بعد تم شرک کرو گے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر یہ شرک ہوتا تو کیا بولتے؟ دیکھو بھائی میرے بعد تمہیں یہ نہیں کرنا،
میرے بعد تمہیں لوگ شرک کر ڈالیں گے، یہ بولنا تھا نا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بولے مجھے خوف نہیں ہے میرے بعد تم شرک کرو گے، بلکہ ولیکن تنافسوا فیہا، بلکہ تم دنیاوی معاملات میں کھو جاؤ گے۔ تو بڑا گی میں بڑا گی، نی تلیورا نہ تلیورا، نی چیلا رہا نہ چیلا رہا، یہ چیز میں اگر جو ہے جھگڑا ہوگا، شرک کے معاملے میں نہیں ہوگا۔ شرک نہیں کرے گی امت۔ میرے آقا بول دیے بات، انہیں بولا تو کیا ہم نہ بولیے؟ ہم خوب زیارت کریں گے اپنے ولیوں کی، خوب عرس منائیں گے۔ دوستو ہم تا قیامت تک اللہ والوں کی زیارت کرتے رہیں گے اور انہی کے ساتھ اللہ کی زیارت کرنے کے لیے جائیں گے انشاءاللہ۔ دوستو ہم لوگوں کا ایسے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، حدیثوں میں کیا ہے وہ دیکھنا چاہیے، ہمارے بڑے کیا بولے وہ کرنا چاہیے۔ تو دوستو حدیثوں میں ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے منبر لگا کر، اور راوی کہتا ہے کہ یہ بیان کے بعد سٹیج لگا کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا بول کر جو ہے وہ آ کر کہتے ہیں، اور اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر بیان نہیں کیے، چند نصیحتیں کرے اپنے اس میں اگر جو ہے لیٹے ہوئے نصیحت کرے ہیں، لیکن بیان نہیں کرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے دوستو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل کیا بتا رہا ہے کہ جو ہے اللہ والوں کی زیارت کے لیے سفر کر کے جانا، یہ نبی کی بھی سنت، صحابہ کی بھی سنت ہے، اور وہاں جا کر ان کو سلام کہنا، ان کے لیے دعائیں کرنا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ اکرام کی سنت۔ اور اس کے بعد تیسری کیا ہے، وہاں پر جو ہے اجتماعی طور سے سٹیج لگا کر بیان کرنا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اور اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عقیدے کی بات کیے ہیں، تو ہم لوگ یہاں پہ عقیدے کی بات کر رہے ہیں، یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ اس جگہ پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں بتائی ہیں، اس خطبے میں اٹھا کر دیکھیے بخاری شریف کی 4 باتیں بیان کی ہیں۔ اس میں یہ کیا ہے، میری امت شرک نہیں کرے گی، دنیا میں کھو جائے گی، پہلی بات۔ دوسری چیز آقا نے فرمایا میں یہاں اسٹیج میں کھڑے ہو کر اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، میں میرے حوض کو دیکھ رہا ہوں۔ کیا بتایا میرے آقا نے، مجھے اللہ نے اتنی بصارت عطا کی ہے، میں کھڑے ہوتے ہوتے ارے حوض کوثر کو دیکھ سکتا ہوں، تو کیا مدینے سے رائے پٹا کی اس گلی کو نہیں دیکھ سکتا؟ یہ عقیدہ آقا نے ہم کو آ کر دے دیا آخری بیان میں۔ اور اس کے بعد آقا نے کیا فرمایا، دیکھیے دنیا کے جو خزانے ہیں، ان سارے خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھوں میں رکھ دی گئی ہیں، میرے ہاتھوں میں رکھ دی گئی ہیں۔ کیا معلوم ہوا، جو کچھ بھی لینا ہو دیتا اللہ ہے، لیکن عطا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرتی ہے۔ جہاں کو لینا بولے تو نبی کے ہاتھوں سے لینا، کیوں؟ اللہ ہاتھ سے پاک، تم نہ دینا بولے تو ہاتھ ہونا، اور وہ ہاتھ نبی کا ہاتھ ہے، اس لیے خزانے بنانے والا اللہ کی ذات چابیاں نبی کے ہاتھ میں دے دی، اے نبی جسے چاہو تم آ کر اپنے خزانوں سے جو ہے لٹا سکتے ہو بولتے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جو ہے یہ تیسری بات۔ چوتھی بات کیا ہے، یہ بول کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ آقا نے فرمایا انا فرۃ لکم، میں آ کر جو ہے جو کچھ بھی تم آ کر عمل کرو گے وہ اعمال جو ہے مجھے پہنچائے جاتے ہیں۔ تم یہ مت سمجھنا میں چھپ کو کر دیا تو جو ہے وہ عمل آ کر جو ہے آقا کو نہیں معلوم ہوتا۔ ارے یہ کیا لوگ آ کر جو ہے CCTV لگائیں گے، ایسے کروڑا CCTV پر میرے نبی کی ایک نظر پر قربان کر دیں گے کہ میرے نبی مدینے میں بیٹھ کر جو ہے ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ تو دوستو اللہ رب العزت جو ہے اللہ والوں کے صدقے سے ہم لوگوں کو اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر قائم رکھے۔ دیکھیے دوستو یہ آگر جو ہے معمولی چیزیں نہیں، ہمیں آگر زیارت کر لیے، ہمیں آگر جو ہے عرس کر لیے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔
یہ اللہ والوں سے جوڑنے کی چیزیں ہیں، اللہ والوں سے نسبت کرانے والی چیزیں ہیں، اللہ والوں سے محبت کرانے والی چیزیں کل قیامت میں بھی قائم آئیں گے، اور دنیا میں بھی ان لوگوں کی دعاؤں سے جو ہے ہمارے بیڑے پار ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم لوگوں کے اگر تمام جائز مقاصدوں کو پوری فرمائے، اللہ رب العزت ہمارے تمام جائز مقاصدوں کو پوری فرمائے۔ اللہ رب العزت حضرت رحمت اللہ شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کے اگر دعاؤں سے، ان کے وسیلے سے اللہ رب العزت ہم لوگوں کو اہل سنت والجماعت پر قائم رہنے اور اسی پر خاتمہ ہونا نصیب عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو حضرت کے وسیلے سے اللہ پاک جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مسلمانوں کو ہر بلاؤں سے محفوظ فرما، مسلمانوں کو ہر پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔